یہ آیت صرف اس آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین کو سمجھتا ہو، اللہ کی آیات کا نالج رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ دنیا کی خاطر ان کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کیونکہ ہم سب اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے سیکھنے والے ہیں، میں آپ ہم سب دیکھیں مرنے تک انسان اسٹوڈنٹ رہتا ہے۔ قرآن کا علم کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کا عالم یا استاد ہوں، اس کا نہیں، سب اسٹوڈنٹ ہیں کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں علم دیا آیات کا، اس کے بعد ہمارے کیا دعا ہونی چاہیے اور کیا رویہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کو آیات کا علم تھا، اب کیا ہوا فن سلخ منہا، تو وہ نکل بھاگا اس میں سے۔ اب یہ ورڈ ہے جس کو میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت غور سے سمجھیں، کیا ورڈ ہے فن سلخ، یعنی کھال کھینچنا، یہاں کا اپنی کیچلی کے اندر سے نکلنا، یعنی ایک لباس ہے یا کھال ہے اس کے اندر سے نکل آنا۔ اب یہاں پہ اس لباس یا کھال کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ اللہ کی آیات کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اللہ کی آیات ہے نا، اس کا اس نے لباس پہنا ہے، یعنی پورا کا پورا دین کا لباس ہے۔ لوگ اس کی دین کی وجہ سے پہچان کرتے ہیں کہ یہ دین والے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا نالج رکھنے والے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ اس میں سے نکل گیا، یعنی کہ پورا کا پورا لباس اس نے چھوڑ دیا پیچھے، اور اس کے اندر سے ایسے نکل گیا جیسے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ دین کا دیکھیں ایک لباس ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، وہ لباس کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوچ، اس کا طریقہ، اس کی ظاہر میں بھی اس کا معاملہ، اس کا ایک جو دین کا علم ہے وہ بھی، اس کا عمل بھی، یہ سب چیزیں سب کچھ ایسے چھوڑ دیے جیسے دین، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، قرآن کا علم لیا سب کیا، اس کے بعد علم لینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسی لیے دعا ہے، اور یہی دعا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد۔ تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، مصنون دعاؤں میں آپ دیکھ لیجیے، پرانی دعاؤں میں۔ تو اچھا، جب وہ کتاب کا علم اس کو ملا، اس نے دنیا کے لالچ میں دین کا لبادہ اتار کے پھینک دیا۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے پھر اس کے بعد جو اس کا حال حلیہ، جو اس کی دین کی باتیں، جو اس کے طور طریقے، جو اس کی، یعنی ہر طرح سے وہ بندہ بالکل چینج ہو گیا ہوتا ہے۔ تو وہ صرف حال حلیہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اوور آل ایک انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، جو دین کا ہم نے ایک پورا جو پہچان بن چکی ہوتی ہے دین ہمارے، اور سب ایسے لگتا ہے کہ کبھی اس کو کوئی دین کا نالج ہے ہی نہیں، نہ باتوں میں پتہ چلتا ہے، نہ معاملات میں پتہ چلتا ہے، نہ کوئی کسی طرح سے بھی اس کی پتہ نہیں چلتا کہ کبھی اس کا کوئی ٹچ تھا دین کے ساتھ، یعنی ایسے اس میں سے نکل گیا جیسے کوئی کھال اپنے اوپر کری ہوئی تھی، پہنی ہوئی تھی، اور اس کھال میں سے پورا کا پورا انسان نکل گیا۔ قرآن پڑھ لیا تھا، جانتا تھا اللہ کیا فرماتا ہے، قرآن کی برکتیں اس کی زندگی میں تھیں، اچانک دنیا کا بس کوئی فائدہ ایسا نظر آیا، کئی واہ نظر آئی، کچھ ایسے دوست مل گئے، کوئی وہاں پہ کوئی فائدے نظر آنے لگے، وہاں پہ عزت ملنے لگی، وہاں پہ اس کو بڑائی اپنی نظر آنے لگی کہ یہاں پہ میں جو ہوں گی ظاہرہ یہ مجھے ایکسیپٹیبلٹی یہاں پہ ملے گی تو میں یہاں پہ بہت آگے نکلوں گی۔ اس لالچ میں دین سارے کے سارے کو چھوڑ دیا۔ دین میں مجھے کیا مل رہا؟ نو، اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ تو فن سلخ منہا، ایسے کہ پوری اپنی کھال اتار دی ہے، کیچلی اتار دی ہے، اس میں سے نکل آئے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اب کیوں لگا؟ پہلے کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں یہ آیات جو ہیں یہ پروٹیکشن ہے انسان کے لیے۔ جب تک انسان اس قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ان آیات کے ساتھ جڑا رہتا ہے نا، شیطان کو حملہ کرنا، حملے تو کرتا رہتا ہے، وہ ہر ایک پہ حملہ کرتا ہے، کوئی ولی اللہ ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کا وار چلتا نہیں ہے۔ جیسے نہیں ہوتا ایک مضبوط انسان، ایک صحت مند انسان ہو، وائرس پھیلاؤ اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، ایک ویک انسان ہوتا ہے اس کے اوپر وائرس فوراً حملہ کر لیتا ہے، جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آیات تھی انہوں نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی تھی، شیطان حملے کرتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ آیات میں سے جب وہ نکلا، اس علم کو اس نے چھوڑ دیا، شیطان فوراً اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ تو پہلے ہی ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، اور شیطان سے جتنا علم والوں کے پیچھے پڑتا ہے اتنا کسی اور کے پیچھے نہیں پڑتا۔
زناکار شرابی اس کے پیچھے نہیں پڑتا، چلو پتا ہے وہ تو پہلے ہی گمراہ. یہ ہے، یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ اس کے کلام کی طرف آتا ہے، یہ اس کی آیات کا علم لیتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھنا ہمیں. فاتباؤ شیطان، اس کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، پھر اس کا کریم بن جاتا ہے، کریم ساتھی بن جاتا ہے. فکان من الغاوین، تو وہ پھر بندہ گمراہوں میں سے ہو گیا. علم پانے کے بعد بھٹکنا. اللہ اکبر. علم تو ہے نا، اللہ کی آیات کا نالج کیا ہے؟ چڑھائی ہے، سمجھ رہی انسان اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے. اب جب وہاں سے وہ دنیا کے کسی فائدے کے لیے بھاگتا ہے تو سمجھ لیں، اور اس نے اپنا دین وین سب چھوڑا. اب وہ پتہ ہی نہیں کوئی حرام کیا حلال کیا. پہلے اچھی بلی اس کو پہچان تھی، پہلے سوچتا تھا نہیں یہ حرام ہے، میں نے نہیں اس میں پڑھنا. اب اس کو حرام حلال کی نہیں پہچان رہی، اب اسی حرام میں جا کے پڑھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ گمراہوں میں سے ہو گیا. چڑھائی چڑھا تھا، اور جب وہاں سے گرا تو سوچیں جو اونچی جگہ سے گرتا ہے، یہ ہوتا نا سیدھا چلنے والا گر جائے، اس کو اتنی نہیں چوٹ آتی، لیکن جو اونچائی پہ جا کے وہاں سے گرے، آپ بتائیں اس کا کوئی ٹھکانا رہتا ہے؟ وہ بچے گا کوئی؟ اسی طرح یہ شخص ہے، کیونکہ یہ اوپر چڑھ گیا تھا، بلندی پہ تھا، جب یہ وہاں سے گرا تو پھر اللہ اکبر، پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم البتہ اٹھاتے اس کو ان کے ساتھ، ان آیات کے ساتھ ہی ہم اس کو بلندی دیتے. یہ دنیا کے لیے، یہ اس کی حرص میں، یہاں سے عزتیں پانے کے لیے یہ لوگ میری واہ واہ کریں، یہ لوگ میرے ساتھ ہو، اس سوسائٹی کے اندر پھر تو میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی، یہاں سے مجھے عزت ملے گی، یہاں پہ میرا نام ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھوں گی تو میرے ساتھ تم اس عزت کو پانے کے لیے، تم مال کو پانے کے لیے، یا تم بلندی حاصل کرنے کے لیے تم دین کو چھوڑ کے بھاگے ادھر کو. لو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے ہمیں یہ آیات کے ذریعے تمہیں بلندی دے دیتے. جتنا اللہ کے دین کا علم انسان کو عزت دیتا ہے، کوئی چیز عزت نہیں دے سکتی، نہ فیشنیبل ہونا، نہ مال، نہ کوئی چیز ویسی عزت نہیں دے سکتی جیسے اللہ کے دین کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھاگے بھوکے بھیڑیے کی طرح تم بھاگے اس کی طرف، دنیا کی طرف، کہ مجھے دنیا مل جائے، اس کے لیے تم نے دین کو چھوڑ دیا. اگر اللہ چاہتا نا اسی دین کے ذریعے تمہیں بلندی دے دیتا، اسی سے تمہیں عزت مل جانی تھی، تمہیں اسی سے بڑائی مل جانی تھی. تم یہ چاہنے کے لیے وہاں گئے تھے، اللہ نے تمہیں انہی آیات کے ذریعے دے دینی تھی. دیکھیں صحابہ کو کتنی عزت ملی کہ آج تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. دنیا زمانے گزر گئے، ان کے نام سے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اس سے بڑی کیا عزت ہو سکتی ہے؟ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ انہی آیات کے ذریعے اللہ بلندی دے دیتا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف. زمین سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ زمین سے چمٹ گیا، زمین سے مراد کیا ہے؟ جتنی زمین میں آسائشیں ہیں، جتنی زمین کی نعمتیں ہیں، زمین میں ہی ہے نا یہ سارے، سونا چاندی پیسہ، باغ جائیدادیں، مال مرتبہ، یعنی یہ ساری آسائشیں دنیا کی، لگژریز، سہولتیں، یہاں کی رونقیں، یہاں کی زینتیں، ان کے پیچھے تم جھکی گئے، انہی کے ساتھ چمٹ گئے. تم جو بھی یہ ساری چیزیں کر لیں، زمین میں ساری آتی ہیں جو بھی یہاں کی فائدے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، خواہش نفس کے پیچھے چل پڑا. خواہش نفس کیا ہوتی ہے؟ جو بس میرا جی چاہتا ہے بس وہ مجھے مل جائے، یعنی دین ایمان سب قربان کر دیا اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے. دنیا کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال تو کتے جیسی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ علم آنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، سکھانے کے بعد انسان کا چھوٹا سا فائدہ دیکھا، مجھے جاب مل رہی ہے، وہاں پہ اتنے پیسے مل جائیں گے، چھوڑو اس سب کو، اور سارا دین کا لبادہ چھوڑا، سب بھول گئے، کیونکہ وہ پروٹیکٹیو لیئر اس کی ختم ہو گئی، سیفٹی گارڈ ختم ہو گیا، شیطان اس کے ساتھ ہے اب. اللہ اکبر. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس،
اگر تو حملہ کرے اس پر زبان باہر نکالتا ہے، یا تو چھوڑ دے اس کو زبان باہر نکالتا ہے. یعنی اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کتنا ہی اچھا سلوک کرو اس کو تب بھی ہانپتا ہے، برا سلوک کرو تب بھی ہانپتا ہے. یعنی اس کی مثال کتے کی ہے. کتا کس چیز کا سمبل ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ لالچ کا. یعنی اس کے اندر اتنا لالچ ہے، اتنا لالچ ہے کہ وہ اس لالچ کے پیچھے اس کی ہر وقت زبان نکلی ہوئی ہے. وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے کچھ مل جائے گا. اسی کے پیچھے تو وہ پھر جا کے دیکھیں کدھر سے کدھر پہنچ گیا، کس طرح گر گیا. اسی طرح اگر آپ اس کو مارتے بھی ہیں نا تو وہاں بھی بھاگ کے جاتا ہے، سوچ سمجھتا ہے یہ بھی شاید ہڈی ہے، اس کو بھی سونگنا شروع کر دیتا کہ تو اس پہ حملہ کرے تب بھی زبان باہر ہی نکلی ہے، تو اس کو چھوڑ دے تب بھی زبان باہر نکلے. نہیں، ہر وقت اس کا لالچ ختم ہی نہیں ہوتا. خود کو کتا کہلوانا کوئی چاہے گا بتائیں؟ مگر جو اللہ کے دین کو لے کے پھر دنیا کی خاطر اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا، اس کی مثال اللہ نے ایسی دی. اور اس میں کبھی بھی اپنے اندر کوئی تکبر یا کوئی نہ سوچے کہ نہیں یہ ہم نہیں ایسے کر سکتے. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ علم والا بندہ ہے، علم والا. کبھی اپنے علم پہ، کبھی اپنی عبادت پہ کبھی ناز نہ کریں. حالات بگڑتے اور بدلتے دیر نہیں لگتی. اسی طرح یہ بھی ہے کہ مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں انسان کا انجام کیا ہو سکتا ہے. یہ دنیا کا لالچ اتنی بری چیز ہے کہ انسان اس میں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنا دین بھی گنوا بیٹھتا ہے. تو ایسی مواقع سے، ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو آپ کے دین میں خرابی لا سکے. پھر اسی طرح جو مفسد اور گمراہ لوگ ہیں ان سے تحفے لینا یا ان کی کمپنی کے اندر بیٹھنا کہ انسان کا دل اس طرف مائل ہونے لگے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہو نا، اس کو چاہیے اس کی قدر کرے اور اصلاح کی فکر میں ہر وقت لگا رہے اپنی. شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. جب تک ان آیتوں کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے تب تک سیف رہیں گے. یوں ہی ان کو اتارا بس گئے. دیکھیے ایک قدم ہی غلط ہوتا ہے نا، انسان کا ایک غلط قدم پڑتا ہے تو وہ پھسل کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ ایک ہی تو قدم ہوتا ہے. تو انسان کبھی بھی نہ یہ سوچے، اپنے آپ کو اتنا نہ سمجھے کہ میں بڑی طاقتور، میرے اوپر تو کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا. نہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ سوچیں کہ اللہ کی آیات کے ذریعے ہی میری حفاظت ہے. یہی چیز ایسی ہے کہ جس سے میں کچھ نہ کچھ کہیں حد تک بچی رہ سکتی. اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو بس شیطان میرے پیچھے لگ جائے گا، پھر وہ قریب بن جائے گا، پھر تو گمراہوں میں سے انسان ہو جاتا ہے. پھر وہ گمراہی بہت بری ہوتی ہے کیونکہ جو علم آنے کے بعد انسان پھسلتا ہے وہ بہت دور تک اس کو لے جاتا ہے. کیونکہ جاہل انسان ہے، وہ پھسلے، اس کا اتنا نہیں تو اس کو کچھ سمجھا دے تو پتا، یہ اس کو سارا کچھ پتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سمجھاؤ گے بھی کیوں، اور کہاں سے سمجھاؤ گے، مجھے تو پہلے ہی پتا ہے. ایسا انسان پھر صحیح سیدھے راستے پہ بھی نہیں آتا.